بے شمار حیدری ہے اجازت جناب کی چند لمحات عبادت میں گزارے ہیں آپ کے ساتھ. اجازت ہے بیٹا, ادھر والوں کی اجازت دے دیں, باقی خیر ہے جی, سلامت ہے. آپ کی بھی اجازت ہے, بسم اللہ. جو ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان چودھری صاحبان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. تشریف رکھیں جی, تشریف رکھیں جی, تشریف رکھیں جی, تشریف رکھیں جی. تھوڑا سا ماحول کی مہربانی کریں, مہمانان گرامی آپ تشریف رکھیں. بسم اللہ, بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد مالک آپ کی اور بانیان کی عزت, صحت, سلامتی, زندگی میں مزید اضافہ فرمائے. جناب قبلہ چودھری وسیم افضل خان صاحب, ندیم افضل خان صاحب, گلریز صاحب, تمام کی یہ محنت ہے, اور آپ کتنے بیری معززین مہمان کرامیان تشریف فرمائیں. بہر سے آئے ہوئے مہمان آپ عزاداروں کو امام زمانہ اپنے ظہور تک آباد و شاد رکھیں. حاجی وسیم صاحب کے بیٹے سمیت جتنے عزادار بیمار ہیں مالک شفا کلی عطا فرمائے. والدہ صاحبہ بیمار تھی, مولا نصیحت دی ہے, مولا مزید صحت عطا فرمائے. حاجی صاحب قبلہ کو مولا مزید صحت عطا فرمائے. چودھری کرام اللہ صاحب کو مولا مزید صحت عطا فرمائے. آپ جو جوان ماتمی عزادار بیٹھے ہیں اپنے ظہور تک مولا کسی کا محتاج نہ فرمائے. میرے معززین بیٹھے ہیں, سارے سردار بیٹھے ہیں, ایک ایک شخصیت کا نام لیں, تمام وقت نام لینے میں گزر جائے گا. تمام کے لیے دعا گو ہے مالک, ہر کسی کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے, وطن کی حفاظت کرنے والوں کی اللہ حفاظت فرمائے, عزاداری اور عزادار کی مولا حفاظت فرمائے. شیعہ سنی دوستوں کو مولا اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے. دہشت گردی کے ناسور سے میرے وطن کو اللہ محفوظ فرمائے. امام زمان شہنشاہ معظم کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت اور معرفت عطا فرمائے. دین کی جو مرکزی کڑی کا نام ہے وہ حسین کا نانا ہے. جو بول پڑے ان کی مہربانی ہے, جو نہیں بولے وہ گرمی میں مبتلا ہوں. جتنا بولو گے اتنی کوشش کریں گے سر. چہرے پر طلب ہوگی تو بات کرنے کا مزہ آئے گا. محبوب خدا یاسین طٰہٰ مزمل مدثر, اس کے اول حسن اول, خلق اول خلق اول. وہ چلے تو قرآن, وہ بولے تو قرآن, وہ بیٹھے تو قرآن. وہ چادر ادھر رکھے تو بے دل بول پڑتا ہے یا ایھا المزمل. وہی چادر سرکار ادھر رکھے تو پھر وہی اللہ کہتے ہیں یا ایھا المدثر. مرکزی کڑی کا نام ہے سرکار مصطفیٰ. جو کالے کپڑے پہن کے داد نہ دے وہ تلاشی دے. حالات سازگار نہیں ہے سرکار. اتنی گرمی نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں. اتنا اچھا خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے عزائے حسین کا. چودھری صاحبان زردار تشریف فرمائیں. چونکہ شیعہ سنی دوست اکٹھے بیٹھے ہیں تو میرا دل کر گیا کہ شان مصطفیٰ پر میں کچھ دو چار گزارشات کروں. محمد مصطفیٰ کی عزت پڑھی ہی نہیں گئی, اور آپ کی مدد چاہیے مجھے جو سر مار رہے ہو. جو مصطفیٰ کو سلام نہ کرے وہ علی کی جان چھوڑے. علی تیرا میرا مولا ہے, محمد علی کا بھی مولا ہے. مدد چاہیے آپ کی, کیا کرو ہماری. سر بھی تو مارنا ہی ہوتا ہے. پتہ نہیں کس نے تمہیں بتایا کہ مجلس میں نہیں بولنا, پتہ نہیں کس کو سنتے رہے ہو یار. آپ لوگ زینت ہے مجلس کی, یہی درسگاہ ہے, یہیں سے کتنے اچھے پیغام جاتے ہیں. اگر پیغام دینا آتا ہو تو مرکزی حیثیت کا نام ہے دین کا سرکار مصطفیٰ. سارا دین بطول کے بابا کے گرد طواف کرتا ہے. اختلاف تب ختم ہوں گے جب مرکز محمد کو بناؤ گے. تھوڑا سا سر مارنا بیٹا. میں مرکز نہیں بنا رہا, اللہ بنا رہا ہے. وہ فرما رہے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو میرا رسول دے وہ لے لو. سر بہت شکریہ. جس سے منع کرے ویڈیو نہیں بنانی, داد دینی ہے جی. جرا ویڈیو بنا دے ہمیں مزے چاہیے ہوں. یہ ان 3-4 کیمروں پہ یقین کر لیں. آج میرا دل کر رہا ہے آپ کی مدد چاہیے مجھے. جو رسول دے وہ لے لو. اگلا عشرہ محرم الحرام پنڈ مکو گھر ہے میرا, 2027 کا. انشاءاللہ آپ کی نوکری کریں گے. چھنی جو ہے شاہ بھی چاند شاہ صاحب کا حکم ہے, وہاں بھی آپ کی نوکری کریں گے. لیکن آج چیک کرتے ہیں کہ اگلا پڑھتے ہیں. چپ مجمع تو نہیں پڑھا جاتا سرکار, کھپ جاتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں. جو رسول دے وہ لے لو.
चौधरी अरशद साहब मौला सैयद सलामती दे आपको सरकार जितने हजारदार शरीफ फरमाए, जो रसूल दे वो ले लो, जिससे रोक के रुक जाओ। मरकज है ना हुसैन का नाना, कि जो दे ले लो। बच्चे बोल पड़े तो मेरे कामयाब हो जाऊंगा, यानी जो मोहम्मद दे रहे हैं वो हलाल है। आप हाथ नहीं उठा रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, आगे आगे बैठे मुस्कुरा रहे हैं जी। हलाल है, जिससे मना कर रहे हैं दुआ करना मौला आपको सेहत सलामती दे सर। खैर खैर मुझे सुनो सुनो शाह जी सुनो, जो दे रहा है वो जायज़ है, जो नहीं दे रहा वो हराम है। इख्तलाफ किस बात का है, झगड़ा किस बात का है, क्यों एक दूसरे को मुसलमान काफिर काफिर कह रहे हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तक इकट्ठे हो, तो जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया गया इस्लाम के दायरे में दाखिल हो। अल्लाह तुम्हें मुसलमान तस्लीम कर रहा है, मुस्तफ़ा तुम्हें अपना उम्मती तस्लीम कर रहा है, कुरान तुम्हारी गवाही दे रहा है कि तुम मुसलमान हो, फिर एक दूसरे को काफिर कही जा रहे हो। भाई खत्म कर बात को ना, जो रसूल दे वो ले लो, जिससे रोक के रुक जाओ। अगर तो 1.25 लाख हाजियों के मजमे में मोहम्मद ने अली का ऐलान नहीं किया तो फिर मैं काफिर। ये वो हाथ हैं जो खैरात ले रहे हैं मेरे बादशाह की बारगाह से, जिसकी छत पे अला मैं थोड़ा ऊंचा बोले हैदरी, आपकी जिंदगी हो सलामत सलामत रहो। अगर नहीं किया ऐलान तो फिर तो हम मुजरिम। जो रसूल दे वो ले लो। हर इज्जत मोहम्मद के बाद है, कोई इज्जतदार नहीं है मेरे शहनशाह के ज्यादा। मुस्तफ़ा से अफजल सिर्फ खुदा है, बंदा शंदा कोई नहीं। एक दो जो हाथ रोटी खा सकता है वो महबूब खुदा को भी सलाम कर सकता है। लंगर करने का पता है, रसूल को सलाम करने का पता नहीं है, क्योंकि तुमने रसूल सरकार के फजाइल सुने ही नहीं है। तुमने अली के फजाइल हमसे सुने हैं, मुस्तफ़ा के फजाइल किसी और से सुने हैं। ये जनाब की मिस्टेक है, गलती है। फिर आप फतवा देंगे कि ये अली को बढ़ा रहे हैं। जिससे अली के फजाइल सुनने हैं उसी से मुस्तफ़ा के फजाइल सुनने हैं। फिर आपको कदम कदम पर पता चलेगा कि मोहम्मद का अब्द है अली। खुद अली ने कहा ना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद का अब्द हूँ। और यहाँ पर जिसने भी तर्जमा किया उसने गलत किया है कि अली मोहम्मद का गुलाम है। जहाँ अब्द का मानी अब्द है, गुलाम नहीं है। अब्द का मानी अगर गुलाम करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि बंदा गुलामों को बेटियों के रिश्ते नहीं देता। अब बोला है आके मेरे साथ शहनशाह का मातमी, जो फेफड़ा है तो चाहे दरी। आपके क्या कहना? इतने अजीम लोग बैठे हैं आप मेरे सामने, बड़े बड़े लोग तशरीफ फरमाए। मैंने तुम्हें कहा था ना आगे आ जाओ, इसलिए बड़े पीछे से आराम से बैठे हो। ना दाद देनी पैनी है ते ना कुछ करना पैना है। रल के बहन तो की सवाब नहीं सी होना, ज्यादा होना सी। आ जाओगे, उठो, मेहरबानी करो जी सरकार जी। आजे 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 आजे, तुम भी आ जाओ। खैर है चौधरी साहबान, आ जाओ। हुसैन के दरवाजे पे चौधरी ना बनाकर, नौकर बनाकर। फिर देख हुसैन तुझे कितने, जो नहीं आया मैं कयामत के दिन हुसैन से कहूंगा मैं बुलाता था ये नहीं आए थे, बिल्कुल कहूंगा। हक बनता है हमारा, मिंबर पे बुला रहा हूँ, लाइव कैमरे में बुला रहा हूँ, मान ही नहीं रहे। थोड़ा सा और सुर को, खैर है कुछ नहीं होता। जो मोहम्मद दे वो लो। इज्जत मुस्तफ़ा की है, हर इज्जत मेरे शहनशाह के बाद है। ये हम गरीबों पर इल्जाम है माज़अल्लाह के शिया अली को बढ़ा देते हैं मुस्तफ़ा से। जरूरत है हमारी, अली जूतियां मारेगा, सर मारते रहो। शर्मीले बच्चे, शर्मीला इलाका, शर्मीले मातमी, ना बोलते हैं ना चलते हैं, ना सलवात ना नारा। मुफ्त मजलिस सुन रहे हैं, रोटी खा रहे हैं तो लंगर कर रहे हैं। करो लंगर, है ही आपके लिए, लेकिन कभी जज्बा भी पैदा कर अपने अंदर। तेरे अंदर मुझे नजर आना चाहिए मौला की कसम। जो मोहम्मद, हर इज्जत मोहम्मद के बाद है, किसी की कोई इज्जत नहीं मुस्तफ़ा से पर, सिर्फ अल्लाह बुलंद है मेरे शहनशाह से। बंदा शंदा कोई नहीं। ओ भाई हम मजलिस पढ़ के मिसाल दूं, अपनी बात ही करो सर।
کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ میں گھر جاؤں, گھر کی بیل دی, اتفاق ہے میری بیوی دروازہ کھولے, مثال دے رہا ہوں, تو وہ سب سے پہلے ہماری جوتیاں دیکھے گی. میں کلی کم کر کر کے مر جانی ہوں, تسی تے تہاڈا عملہ تے ڈرائیور شرائیور گندیاں جوتیاں لے کے میرے گھر آ جاندے ہو. گھر بھی میرا ہے, مالک بھی میں ہوں, محکومہ ہے میری, وہ میری گندی جوتی میرے گھر نہیں آنے دیتی. جا گٹر میں منہ ڈال کے مر, محبوب خدا کا مقابلہ نہیں کر. تیری بیوی تیری جوتی گھر نہیں آنے دیتی, بھونکتا اسے ہے جو جوتی سمیت اللہ کے عرش پہ سوا. یہ وہ ہاتھ ہیں جو محتاج کبھی نہیں ہوں گے. حیدری جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے, جوان بزرگ نہیں, تھوڑا اونچا بولو مہربانی. حیدری سر آپ کے کیا کہنے؟ ہر عزت میرے نبی کے بعد ہے, اور جس کی جتنی عزت ہے محمد کی وجہ سے. بیٹا توجہ رکھو ادھر, ہر عزت مصطفیٰ کے بعد. کسی کی کوئی عزت نہیں میرے نبی کے سے زیادہ نہیں ہے. یعنی غلط فہمی دور کرو کہ جب بھی نالین محمد سرکار کی پاک نالین کمزور ہوتی, ٹانکے لگنے کے قابل ہوتی. غریبی لکھ رہا ہے محمد کی, غریب گھر کا بچہ تھا, کچا سا مکان تھا, چمڑے کا بستر تھا, مٹی کا پیالہ تھا, بکریاں چراتا تھا. خیر بچہ پتہ نہیں کدھر جانا چاہتا ہے. کچا سا مکان تھا, یہاں بڑوں کی یہ حالت ہے, وہ تو ہے ہی بچہ. کچا سا مکان تھا, چمڑے کا بستر تھا. میرا دل کرتا ہے کوئی پڑھے میں سنوں, میں بتاؤں کہ اس جملے پر قیمت بنتی کتنی ہے. اس محمد کی غربت لکھ رہا ہے خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب جناب سیدہ, جس کا پورا عرب مقروض تھا, وہ سارا دن محمد کی جوتی صاف کرتی رہی. یہ ساری واہ آپ کو ہے. موبائل والے پاسے توجہ ہو گئی ہے, نعرہ نہ ماریا دے, ہاتھ اچھے حیدری. مولا ہمارے شہزادے کو صحت دے. یہ جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے کھول ذرا, ہاتھ چاشا خیر ہے, فریش ہو. مرد میدان میں بولتے ہیں. میں سنانا بھی جانتا ہوں اور آپ کو پڑھانا بھی جانتا ہوں, مجھے مجمع سیٹ کرنا آتا ہے. مولا کی قسم ہے, آپ پریشان ہی نہ ہوں. اس محمد کو غریب لکھ رہا ہے کہ سیدہ ملکۃ العرب, ٹھیک ہے بسم اللہ, سیدہ ملکۃ العرب جس کا پورا عرب مقروض تھا. منڈی باؤدین سے پیر علی شاہ صاحب, بسم اللہ, مولا صحت سلامتی عطا فرمائے. تاجر صاحب بسم اللہ. جناب پیر توقیر شاہ صاحب کاظمی صاحب, 10 سفر کے حوالے سے بہت بڑا خوبصورت ماحول ہے مولا کا. ہر عزت محمد کے بعد ہے. خدیجۃ الکبریٰ, بابا جی ذرا توجہ کریا جے, سبیل کر لو, فریش ہو. وہ ادھر میرے الویکھو ملنگ صاحب نے, خیر ہے جی. پوری بھی ملکۃ العرب جس کا پورا عرب مقروض تھا. قبر میں جانا ہے جناب, جاتے ملاقات علی شہنشاہ سے ہونی ہے. گواہی دوں گا اگر قیمت ملی, یہ بھی بتاؤں گا اگر نہ ملی. عرب کا وہ بندہ دکھا جو بی بی کا مقروض نہیں تھا. عرب کا وہ سردار دکھا جو خدیجۃ الکبریٰ بی بی کا مقروض نہیں تھا. شاہ صاحب کو پیچھے بٹھاؤ جی, تشریف ادھر لے آؤ, ادھر ہو بابا جی, میرے کول آؤ جی, میرے کول آؤ جی, اتھے آؤ جی, اتھے آؤ جی, اتھے آؤ جی, میرے کول آؤ جی. میں تو خدمت بھی کراں گا, نیاز بھی دیاں گا. تسی بابا میرے نام لے دے گانے جی, ہر شے جی. جملے کی قیمت چاہیے جناب, جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں, منگنی پہ گئی ہے تواڈے تو. اگر تسی خود بول دے تو پھر نہ منگنا ہی نہ پیندا, تانوں تکلیف ہی نہ دیندا. یوں کروں تو بچہ بھی داد دے دے گا. پورا عرب خدیجۃ الکبریٰ کا مقروض تھا, ابو طالب نہیں تھا. جیو یہ ہاتھ حضرت عمران کے صدقہ میں مولا محتاج نہ فرمائے, جو ہاتھ مجلس حسین کی زینت بن جاتے ہیں, جس کی چھت پہ علم ہے حیدری. آپ کی زندگی ہو, بانیان کی زندگی ہو, مولا جھولیاں بھر کے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے صدقے, اس محبت کی غربت لکھ رہا ہے. خود مہنگے ترین بنگلے میں بیٹھا ہے, بچوں کو نبی کی غریبی بتا رہا ہے. شرم نہیں آتی؟
آنی چاہیے. بیٹھ جا بیٹا, بیٹھ جا. یہ بڑا رواج پڑ گیا, داد ساتھ دے, مجلس سن, انجوائے کرنے آتے ہو. بھائی پڑھ رہا ہوں سرکار, تھوڑا سا سیٹنگ بھی کرے, بچے ان کو سمجھانا پڑتا ہے. پورا عرب بی بی کا مقروض تھا, وہ سارا دن نبی کی جوتی صاف کرتی ہے. بکریاں چرانا فضیلت نہیں ہے, واقعہ ہے. وہ سننا تو بھائی ذرا سنو مرشد, یہ ایک واقعہ ہے. چرا لی ہوں گی شہنشاہ نے, کون روکے, وہ مالک ہیں. اسے ہر چیز کا ایک وجہ ہوتی ہے. اور آپ کی مولا کی قسم ہے, میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں, یہ شان نہیں ہے. میں ڈر رہا ہوں کہ اگلے جملے میرے ضائع نہ ہو جائیں. اگر وعدہ کرو تھوڑا سا 5-10 منٹ ساتھ نبھانے کا تو پھر تو میں جملہ کہوں, ورنہ میں ڈر رہا ہوں کہ وہ ریت پہ نہ چلے جائیں. جوہری بنو تو موتی بیش کروں. آپ کے 5ویں مولا سے پوچھا گیا کیا ہے آپ کا نانا, فرماتے ہیں لما تعلقت ارادت الحق باعجاز الخلق فابرز الحقیقت الاحمدیہ من قموم الحضرت الاحدیہ فممیزہ بمیم الامکان ثم بجست منہ عیون الارواح. فرمایا جب بے دل کا دل بنا, آیا آپ کو بابا ایسا کہ کوئی تو ہو جو مجھے بھی بتائے کہ میں لگتا کیسے ہوں. آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جملے ضائع نہیں کریں گے, میں جس نے وعدہ کیا اس کو نبھانا تو پڑے گا نا سرکار. تو فرماتے اللہ نے ہمارے نانے کے نور کو ظاہر کیا. آپ کا قصور نہیں ہے, آپ کو پڑھایا ہی نہیں گیا, بتایا ہی نہیں گیا, آپ کا قصور نہیں ہے. جو منبر پہ پڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں پڑھا گیا, سوری. کلمہ سدھا پہ آؤں گا, مولا دی قسم ہے. شرم آتی ہے یار, کیا بزرگوں سے کہیں کہ آپ کو کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہمیں تو آتی ہے, جن کو بس ٹھیک ہے, اس لیے آپ چپ ہیں کہ اجے کلمے چی پھنسے ہو نا. آگا سفر کر, معرفت کے زینے طے کر. یہ قربتاً اللہ ہے کہ جو 1400 سال کا فاصلہ ہے ہم میں اور آل محمد میں, وہ طے کرنا ہے. ان کا قرب حاصل کرنا ہے. ان کا قرب بھی قرب خدا ہے. آگے وہ اللہ کے قریب ہیں, وہ تمہیں خدا تک لے جائیں گے. آل محمد تھوڑا سا ایسے بلند ہونا ہے. فرمایا اللہ نے نور کو نکال کر اپنے سامنے رکھا, اتنا دیکھا تو آجاتے بھی میکلا سر پہ گئے. اتنا دیکھا, اتنا دیکھا, اتنا دیکھا کہ بے دل عاشق ہو گیا. یہ محلہ ٹھیک ہو گیا ہے. ادھر بڑے بندے بیٹھے نے جی, بڑے بندے داد نہیں دیں دے, پھر کچھ اور شاید ہاں پھر کر دینے سرکار. ہاں ہے دری یار, یہ سامنے والے میرے ہو گئے, ادھر سائڈ والے بھی میرے مدد کر رہے ہیں, سامنے والے ماتمی بھی, بزرگان بھی دعا دے رہے ہیں, سامنے سر بیٹھے ہیں وہ بھی دعا فرما رہے ہیں, حاجی صاحب سے لے کر گوندل صاحب, یہ سارے میں سب کے لیے دعا گو ہوں جی. ہر وقت دعا کرتا ہوں, نہ کروں تو میں غازی کا مجرم. اسے نے سامنے رکھا. 80,000 سال کے بعد اللہ بولا. اس ٹائم اس کا نام اللہ تھا ہی نہیں. 1 2 ہاتھ گنوں گا سرکار, بالکل گنوں گا, بزرگ نہیں جوان. اس کا حقیقی نام تھا ہوا, بس وہ. ہائے اللہ بولا من انا و من انتا, میں کون ہوں تو کون ہے. حسین کے نانا بولے یہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں, تو اللہ ہے. اس سے پہلے اس کا یہ نام نہیں تھا. سب سے پہلے اللہ اسے محبوب خدا نے کہا, میرے سردار مصطفیٰ نے کہا کہ تو اللہ ہے. اب میں اڑنے لگا ہوں, پتہ نہیں آپ کی کیفیت کا مجھے نہیں خبر. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جتنے نام ہیں ہمیں اپنے بچوں کے رکھنے کی اجازت ہے. بچے کا نام رحمان رکھ, رحیم رکھ, کریم رکھ, مالک رکھ, جبار رکھ, ستار رکھ, غفار رکھ, خالق رکھ, رازق رکھ. اللہ نام نہیں رکھنے دیتا, شرک تک گناہ ہے, جہنم کے ایندھن بنا دے گا. مالک یہ بھی تو تیرے نام ہے, یہ دیتا ہے, اللہ نام کیوں نہیں رکھنے دیتا؟ اللہ کہتا چل کم کر,
یہ پہلا پہلا تحفہ ہے میرے محبوب کا۔ حیدر، ذرا ہاتھ بلند کرو جوان، حیدر۔ جنت کا ماحول بن گیا میرے بادشاہ کے ذکر میں۔ سمٹ کے قریب کھڑا ہوں میں آپ کے، ہاں آپ بھی خوش بیٹھے ہیں جو وہ بھی ایک تھا اس ٹائم، میرا سردار بھی ایک تھا، بس ایک وہ تھا اور یہ تھا، اور تھا ہی کچھ نہیں تھا کچھ، سر مارو تو بھی نہیں تھا، نہ عرش نہ لوح نہ قلم نہ کرسی نہ جنت نہ کوثر نہ تسنیم نہ سلسبیل نہ حوریں نہ جنت نہ غلمان نہ فرشتے نہ کچھ بھی نہیں، زمین آسمان ہوا فضا کیا گنے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب تھا ہی کچھ نہیں تو پھر یہ بنا کیسے؟ اللہ تو ذاکر بناوے، تو اسی اتھے پڑھو تو میں اتھے بہ کے ان سنا تو انہوں پتہ تھا لگنا لگنا ہی نہیں، لگنا ہی نہیں ساتھ، کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک وہ تھا اور ایک سرکار تھے۔ اللہ نے کہا حبیب میرے ہیں کچھ کام مجھ اللہ کے، وہ تیرے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، اس لیے میں نے تجھے بھیجنا ہے زمین پر۔ اگر تو ایسے چلا گیا جیسے تو ہے تو تو نظر آتا ہے، میں نظر نہیں آتا، لوگ تجھے احد مانیں گے جبکہ احد میں ہوں، لوگ تجھے بے مثال مانیں گے جبکہ بے مثال میں ہوں، لوگ تجھے لا شریک مانیں گے جبکہ لا شریک میں ہوں۔ دعا فرمانا سرکار نے کہا پھر کیا کریں؟ پھر اللہ نے اب یہیں پر ایک بندہ بول پڑے، اللہ نے اسی ایک نور کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، دوسرے کا نام رکھا علی۔ اور حدیث ہے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو برابر کے حصے ہیں، علی علیحدہ نہیں بنا، علی محمد کا آدھا حصہ ہے، آدھی روح ہے، آدھا خون ہے، آدھا گوشت ہے، آدھا بدن ہے۔ اللہ نے کہا تیری مثال میں نے بنا دی، میں بے مثال، تیرا دوسرا آ گیا، میں احد، ٹھیک ہو گیا۔ علی ہے خون مصطفیٰ، علی ہے گوشت مصطفیٰ، اور حسین کے نانا کی حدیث ہے یا علی لحموں کا لحمی، داموں کا دامی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، یا علی تیری روح میری ہے، تیرا گوشت میرا ہے، تیرا خون میرا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ علی ہے خون محمد، باقی جتنی کائنات ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ 80,000 سال کے بعد سرکار کے نورانی بدن پر پسینے کے قطرات ابھرے، میرے سردار کے پسینہ۔ اللہ نے کہا حبیب یہ پسینہ صاف نہ کرنا، یہ کسی مزدور کی مزدوری کی وجہ سے نہیں آیا، یہ مجھ اللہ کی نگاہ کی تپش کا نتیجہ ہے، اس کو ہم رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے۔ فرمایا ہوا کیا؟ خلق اللہ الملائکہ من عرق راسہ وخلق اللہ اللوح والقلم والعرش والکرسی والجنت والکوثر والتسنیم والبیت المعمور والکعبہ والشمس والقمر من عرق وجہہ وخلق اللہ الانبیاء من عرق صدرہ وخلق اللہ الارض من الشرق الى الغرب من عرق رجلہ۔ فرمایا اللہ نے سارے فرشتے ہمارے نانا کے سر کے پسینہ سے بنائے۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ اللہ نے لوح قلم کرسی عرش جنت کوثر تسنیم بیت المعمور کعبہ چاند سورج ہمارے نانا کے چہرے کے پسینہ سے بنائے۔ آدم سے عیسیٰ تک کے نبی میں ہوتا تو اٹھ کے داد دیتا، ہمارے نانا کے سینہ کے پسینہ سے بنائے۔ مشرق سے مغرب تک کی زمین ہمارے نانا کے قدموں کے پسینہ سے بنائی۔ جبریل کیا ہے؟ میرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ۔ آپ کے کیا کہنا؟ کیا ہے میکائیل؟ میرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ، پورا پسینہ نہیں۔ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جو دنیا کا چکر لگا چکے ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، نہ پسینہ بکتا دیکھا ہے نہ پسینے کا خریدار دیکھا ہے۔ پسینے کی قیمت ہے یوں جھٹک دینا،
سب جس کی چھٹکی ہوئی خیرات آدم ہو. نہیں نخرے سے سننا ہے تو پھر ہاتھ بلند سلام نہیں چاہیے. جو حسین کے نانا کو بھی سلام نہ کر سکے وہ نہ شیعہ نہ سنی. باقی جو بھی ہمارا مہمان ہے ہم اس کی عزت کریں گے. جبریل ہے میرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ, میکائیل ہے میرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ, اسرافیل ہے میرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ, دردائیل ہے میرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ, رات فرشتے کا نام ہے میرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ. سارے فرشتے پسینے کا ایک قطرہ ہے. آدم میرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ. کیوں داد دیں گے مجھے آپ کو تو مسواک کرنا صرف یاد ہے. کیوں داد دیں گے مجھے آپ کو تو سرما لگانا یاد ہے کہ نبی یوں سرما لگاتے تھے. ذرا فریش ہو جاؤ, میرا دل کرتا ہے میں وہاں آ جاؤں اور آپ کے سامنے ہاتھ باندھوں. جیسے ہاں اس کو مجھے داد کیوں دینی ہے. آدم ہے میرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ, موسیٰ ہے میرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ, عیسیٰ ہے میرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ. میرا گھر نہ ہوتا میں ہتھی پہ جانا سی, چونکہ کھڑا میں اپنے گھر ہوں یا میں آپ کو کہیں کچھ نہیں سکتا. عیسیٰ نطفے کے بغیر پیدا ہوا ہے نا. عیسیٰ کا اب باپ نہیں ہے, صرف ماں ہے. جب باپ نہیں تو نطفے کا سوچ ہی نہیں سکتے. اپنی نمازوں کے گھمنڈ میں بیٹھ کر نبی کو سوچنے والے جاہلو, جس محمد کا پسینہ نطفے سے پاک ہے وہ محمد کیا ہوگا. جیو کیسا ماحول بن گیا ہے جی. باقی گھبرا رہے ہیں, وہ اٹھ کے پیداد دیں دیں ہاتھ ہی نہیں پہچان دے. اے غازی ہاتھاں دا واسطہ ہاتھ اچھے حیدری. ہاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے, میرے سرداروں کو مولا سلامت رکھے, آپ عزاداروں کو مولا سلامت رکھے. شیعہ سنی دوست بیٹھے ہیں سب کو مولا آباد و شاد رکھے. ہمارے مہمان ہیں, مولا کے مہمان بیٹھے ہیں سارے. میں نے اس لیے یہ بات شروع کی ہے کہ پہلے دیکھو ہم اس بندے سے علی منوا رہے ہیں جس نے ابھی تک نبی کو پورا نہیں مانا. پہلے بنیاد سے تو آنا ہے. ایسا ہے نا سرکار. ہاں کیا ہے حسن یوسف, میرے سرکار کی چھٹکی ہوئی خیرات. چلو کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے لیے جملہ میں ہدیہ کرنا چاہیے. آپ سارے ہیں لیکن اللہ کرے سارے ہوں, ورنہ جو ہیں جس نے تھوڑا مارا ہے وہ تو ہے. یوسف کو حسن بڑا ہے. میں نے اہل سنت علماء سے بھی حسن یوسف کے ترانے سنے ہیں, شیعہ علماء سے بھی میرا بچہ حسن یوسف کے قصے سنے ہیں, قصیدہ پڑھنے والوں سے حسن یوسف کے قصیدے قبلہ سنے ہیں, نعت پڑھنے والوں سے حضرت یوسف کے حسن پہ نعتیں سنی ہیں. علم میرے سر پر ہے. جبریل مجھے وہابہ کرے تو میں کہوں گا سرکار مہربانی, پر مجھے وہابہ ان کی چاہیے, چونکہ جبریل تو سید الملائکہ ہیں, ان کو تو میں سلامی کر سکتا ہوں. یہ سب نے کہا کہ یوسف حسین تھا, یہ کسی نے نہیں کہا کہ اسے دیکھنا عبادت تھا. سر مہربانی مرشد, ایسا مہربانی. ہاتھ تھلے نہیں کرنا, ابھی ہاتھ یہیں پہ رکھنے ہیں. آپ کے ہاتھوں کو خیرات نہ ملے میں ذاکری چھوڑ دوں. میں نے کہا میرا اللہ حسن یوسف کے چرچے, دیکھنا علی کا عبادت. اللہ کہتا ہے بندے کا بچہ بن, اور یعقوب کے بیٹے کا چہرہ ہے, یہ میرا چہرہ ہے. کوئی ہاتھ بلند ہو سکتا ہے جس کا پھیپھڑا, نہیں ایسے نہیں یار, جتنے جوان بیٹھے ہو پھیپھڑا استعمال کرو, اچھا بولو حیدری. جی حکیم صاحب مولا صحت سلامتی دے جی, مولا آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ
امام زمانہ آپ کی زبان الہی آمین مولا آپ کو بھی سلام آدمی صاحب کہہ رہے تھے میں نے 40 دفعہ کربلا پیدل گیا ہوں ابھی تک حق ادا نہیں ہوا. بے شک بے شک سرکار سید جعلی مدد بسم اللہ. اتنے بڑے بڑے لوگ تشریف فرمائیں آزادار ماتمیان بڑے بڑے نام ہیں جی آپ سارے بڑے لوگ ہیں. یہاں حسین کا گھر ہے جب تک یہاں ہیں سارے مہمان حسین کے کیا ہے آدم میرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ عیسیٰ موسیٰ میرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ یعقوب ایوب واہ 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 بہت اچھے میرے سردار کے پسینے کا ایک قطرہ. اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد ملتی نہیں بنتی ڈبل ہے بنتی ڈبل ہے. کائنات محمد کا پسینہ ہے بس علی محمد کا خون ہے. کہا تھا نا میری بنتی ڈبل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی ہاتھ جوان اٹھا سکتے ہو تھوڑے سے حوصلہ افزائی میری ہو جائے گی. آپ کی مدد میرے ساتھ شامل ہے. ساری کائنات پسینہ ہے بس تیرا بادشاہ مرشد علی علیہ السلام میرے نبی کا خون ہے. ڈاکٹر بیٹھے ہیں میری مجلس میں بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں پوچھنا ڈاکٹروں سے. حکیم صاحب تشریف فرمائے کہ پسینہ آتا کب ہے جب خون گردش کرے. بہت اچھے بول پڑتے ہیں کسی کا انتظار نہیں کرتے. یہ 70 مراحل سے خون گزرتا ہے 70 مراحل سے پھر خون واپس چلا جاتا ہے. جو پانی ہوتا ہے وہ مساموں کے ذریعے باہر آ جاتا ہے یعنی گردش خون کا نام ہے پسینہ. تو پھر ہمیں کافر شافر پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں. اب تو جب نہ کہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں. ابھی خیر ہو گئے ابھی پتہ نہیں خیر ہو گئے دیا. تو پھر مجھے کہنے کی اجازت چاہیے کہ محمد کے خون کا نام ہے علی باقی کائنات ہے پسینہ. تو پھر یہ کہنے کی اجازت ہے نا مجھے کہ علی گردش کرتا گیا عرش بنتا گیا جنت بنتی گئی جبرائیل بنتا. واہ واہ واہ. سر مارنے والوں کو امام زمانہ میں ان کو بھی دعا دے رہا ہوں. ہاں کائنات بنتی ہے. یہ خون کی گردش کا نام ہے پسینہ. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سمٹ گیا میں حدیث قصہ کا راوی ہے لکھی نہیں ہے تھوڑا سا مہربانی بھی کیا کریں. یہ حدیث قصہ کا راوی ہے. یہ سرکار مصطفیٰ کا بھی صحابی ہے آپ کے مولا علی مرتضیٰ کا بھی صحابی ہے. جانا ہے تسی بھی اچھا. حسن مجتبیٰ کا بھی صحابی ہے کریم کربلا کا بھی صحابی ہے آپ کے چوتھے مولا کا بھی صحابی ہے 5ویں مولا کا بھی صحابی ہے کربلا کا پہلا زوار ہے. ملک صاحب اتنی فضیلتی ہیں جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس. وہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو سرکار مصطفیٰ اور آپ کے مولا مرتضیٰ اور حسنین شریفین بھی قبلہ اپنے حصے کا کام خود کرتے تھے. ادھر دیکھ. تو جابر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم تو گھر بھی آ جاتے ہیں. حسنین شریفین اور سرکار مصطفیٰ اور علی مولا گھر گئے نہیں 3 دن سے تو وہ فاقے میں ہے. تو تیرے گھر میں کوئی کھانے پینے کا سامان ہے تاکہ میں سرکار سے گزارش کروں ان کی فاقہ کشائی ہو جائے گی. سرکار کی پاک نالین ہمارے صحن میں آ جائے گی اور کیا چاہیے ہمیں. اس نے کہا 20 روٹیوں کا آٹا ہے چھوٹا سا بچہ بکری کے اتنے لوگوں کی گنجائش ہے گھر گزارے سرکار سے کرم فرمائیں. آپ کے کیا کہنا. کہتے تو انتظار کر میں ہو کے آتا ہوں. پھر خندق کے میدان میں آیا حضرت سلمان کھڑے تھے خیمے کے باہر. سلمان سرکار اپنے خیمے میں تشریف فرمائے اجازت لے کے دے گزارش کرنی ہے سرکار سے لطف لینا. اجازت ملی خیمے میں پہنچا قدم بوسی کی. ہاں جابر کیا کہنا چاہتا ہے. کہتے سرکار میں نے بولنا آہستہ ہے آہستہ بول. جس طرح ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا. کہتا سرکار میرے گھر میں 20 روٹیوں کا آٹا چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا. آپ خود میرے مولا علی شہزاد پاک حسنین ابو ذر سلمان مولا اونچا نہیں بول رہا کوئی اور دوست سنے گا. 20 تو روٹیاں ہیں سرکار کس کس کو کھلاؤں گا. مسکرا تو پہلے
بندے ہنس ہی نہیں سکتے یا تو علاقے دے. اللہ فرماتے کیا ایسا کیوں بول رہا ہے؟ کہتا سرکار نے اور نہ سنے 20 تو روٹیاں ہیں، اتنا سارا بچہ بکری کا ہے تو مولا میں اس لیے نہیں بول رہا کہ شرمندہ ہو جاؤں گا، لوگ میرے گھر سے بھوکے آئیں گے. اس نے کہا ایسا بول رہا ہوں کہ کوئی اور نہ سنے. سرکار فرماتے بلال اعلان کر جابر کے گھر کھانے کی دعوت ہے. اس نے کہا یا اہل المدینہ، پورے مدینے والوں، محبوب خدا کی طرف سے اعلان ہے تمہارے کھانے کی دعوت ہے جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر. اس کا اعلان ختم ہوا، جابر نے قدم چومے. ہاں جابر پہنچو، ہم آ رہے ہیں. لطف لینا، لطف لے سکتے ہو. سبحان اللہ. گھر آیا تو رنگ پیلا حضرت جابر کا. اس کی بیوی نے کہا سرکار نے دعوت قبول نہیں کی؟ کہتے جیسے سرکار نے کی ایسے کون کرے گا. اس نے کہا پھر تو خوش ہو، تو کیوں اداس ہے؟ کہتے پہلے سن تو لے. میں اس حبس کے موسم میں آپ کو بڑی تکلیف دے چکا، لیکن یہ جملہ نہیں، قسم سے آپ کی روح تازہ ہو جائے گی. جابر کہتے ہیں میں نے سرکار کو ایسا ایسا کہا، سرکار نے بلال سے کہہ دیا، اس نے پورے مدینے میں اعلان کر دیا ہے سارا مدینہ تیرے گھر کھانا کھانے آ رہا ہے. تو عورت ذات ہے، تو گھر سے باہر جاتی نہیں ہے، لوگوں کا سامنا تو میں نے کرنا ہے، ساری زندگی شرمندہ شرمندہ پھروں گا. لوگ کہیں گے ہم جابر کے گھر سے بھوکے آئے تھے. اٹھی جابر کی بیوی اپنی جگہ سے، کہتی جابر عرصہ ہو گیا ہے تجھے سرکار کی نالین صاف کرتے ہوئے، ابھی تک تو یہاں تک بھی نہیں پہنچا. تو نے محمد کو بلایا ہے، باقیوں کو محمد نے بلایا. چلو آپ کو میں بہا کر دیتا ہوں، اس میں کون سا مسئلہ؟ میرے سارے اپنے بیٹے ہیں، اب بول پڑے ہیں بچے بھی. تھوڑا ہاتھ اونچا کرو جلدی جلدی. حیدری میں کھانا تیار کرتی تو سرکار کا انتظار کر. کھانا بھی تیار ہو گیا، سرکار بھی تشریف لے آئے. آپ کے مرشد علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام سے روایت ہے، وہ فرماتے میں نے ہاتھ سے بندے گنے تھے، 1600 بندہ تھا. خوش ہو جاؤ. جی جی تسی کیوں پریشان ہو؟ ہاں جی اگلی گل کرنا تو پریشان ہو جاؤ گے. میں تو پریشان تھا ہوں میں میرے حال مہمان ہون. مہمان کسی حال نے منہ ساڑھا بنے. 1600 بندہ بیٹھ گیا، سرکار مسند پہ بیٹھ گئے. جابر کھانا، سرکار تیار ہے لے آؤ. میں یہ تو نہیں کہوں گا بھی کیمرہ گھما، یہ میں نے کبھی کہا ہی نہیں. انہیں دے ویخ انہوں نے انج کر، نہیں، میں خود جو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کی زیارت جو کر رہا ہوں. 1600 بندے کے سامنے سرکار نے دیکھتی جس میں سالن تھا اس کا ڈھکن ہٹا کے اپنا لعاب دہن ڈالا. مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. فرماتے جا جابر اپنی زوجہ سے کہے ڈھکن پورا نہ ہٹائے اور تقسیم شروع کرے، اور ان بندوں میں اعلان کر اپنے مہمانوں سے کہے کوئی شرما کے نہ کھائے، لیٹ لیٹ کے کھانا ہے، گھٹنے ٹیک کے کھانا ہے. اللہ کی الوہیت کی قسم، سرکار کی پاک رسالت کی قسم، اپنے شہنشاہ کی ولایت عظمیٰ کی قسم، حضرت حسن مجتبیٰ کی امامت اور ولایت کی قسم، سید الشہداء سلطان کربلا کی عظمت کی قسم. اتنی قسمیں کھائی ہیں پھر بھی کوئی نہ مانے تو میں کیا کر سکتا ہوں. 1600 بندے نے اتنا کھایا، اتنا کھایا، اتنا کھایا، اتنا کھایا، اتنا کھایا. میرا دل کرتا ہے کہتا رہوں اتنا کھایا، اتنا کھایا، اتنا کھایا. ایک دوسرے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے زمین سے اٹھے، دیواریں پکڑ پکڑ کر کچھ بندے گھروں کو پہنچے. آخر کار جابر کی دل جوئی کے لیے 2 لقمے سرکار مصطفیٰ نے، 2 لقمے میرے مولا مرتضیٰ نے، 2 لقمے حسنین شریفین نے تناول فرمائے تاکہ جابر کی دل جوئی ہو جائے. اٹھے حسین کے نانا دسترخوان سے، تیرا رزق نہ بڑھے مذاق نہیں چھوڑ دوں، جھولی نہ پھیلے تو مجھ سے شکوہ نہ کری. سرکار نے بلا تشبیہ ابا اٹھا کر کاندھے پہ رکھی. فرماتے جابر تو نے میرے اور میرے بچوں کی فاقہ کشائی کرائی ہے، جاتے ہوئے محمد تجھے انعام دے کے جا رہا ہے، اپنی زوجہ سے کہہ دے ڈھکن پورا نہ ہٹائے، قیامت تک کھلاتی رہے. جس محمد کا لعاب قیامت تک کا رزق دے رہا ہے. اور وہ جو تو نے بکری کا بچہ ذبح کیا تھا اس کی کھال کدھر ہے؟ سرکار وہ ہے، لے آ. وہ لے آیا. یہ تیرے مہمانوں نے ہڈیاں پھینکی اکٹھی کر، اس نے اکٹھی کی، کھال میں ڈال.
اس نے ڈالی، رحمت قل نے بلا تسبیح ہاتھ پھیرا، وہ میں کر کے پھر بھاگی۔ حیدری علی ہے خون محمد، باقی ساری کائنات میرے شہنشاہ کا پسینہ ہے، اور یہ کربلا سے شام تک سارا خون ہی ہے جو محمد کے دین پہ خرچ ہو گیا ہے۔ میں آپ کی ہے پر اپنے بیٹے قربان کر دوں، جن کی ہے نکل گئی ہے، میری نسل قربان اس ہے پر۔ میری نسل اتنی قیمتی نہیں جتنی یہ ہے قیمتی ہے۔ خالصتاً حصہ ہے اب مجلس کا علی کی پاک بیٹی کے نام۔ فضائل میں چلو ہم آپ کی منت بھی کر لیتے ہیں، آپ محبت کر کے ہمیں سبحان اللہ شاباش دے دیتے ہیں، لیکن مصائب کی مالک وہ ہے جس کا محل ہے۔ قصر زینب میں بیٹھے ہو، یہ بی بی ام المصائب کے نام سے امام بارگاہ منسوب ہے۔ جناب زینب القبریٰ کا تعارف ہی نہیں کرایا گیا ممبر سے، مصائب کی حد تک کروایا گیا ہے۔ ہاں، مصائب کی حد تک کروایا گیا ہے۔ یہ بی بی مالکن ہے لوح محفوظ کی، لکھوا کے جائیں آج اپنے بخت اقبال، خالی نہیں بھیجے گی تجھے عباس کی یہ مرشد زادی۔ اس دروازے سے دشمن خالی نہیں گئے۔ محرم شروع ہو گیا۔ میں حکیم صاحب اگر جملہ کہوں، آجو بھجان آجو 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 آجو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں قم گیا تھا زیارات کے لیے، حضرت علامہ عباس طالقانی قم میں اس وقت جماعت کرواتے تھے۔ یہ سوال میں نے علامہ عباس طالقانی سے کیا تھا، میں نے کہا جی علی کی بیٹی کا ایک لقب ہے عدیلۃ الحسین، عدیلۃ الحسین کا معنی حسین کے برابر۔ علامہ عباس طالقانی کہتے ہیں، میں نے کہا جی بی بی حسین کے برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیسے نہیں ہو سکتی ہیں؟ میں کہا جی میری پہلی بات ہے، طالب علمانہ سوال ہے کہ حسین قتل ہوا ہے۔ آجو بھائی جان آجو، آپ کے انتظار میں ہوں۔ حسین قتل ہوا ہے، عالیہ قتل تو نہیں ہوئی۔ دھیان ہٹ گیا مصائب میں تو اس کو جواب دو گے، توجہ رہی تو ہے کہ مالک ہے وہ آپ کو خالی نہیں بھیجے گی۔ اس بندے نے امامہ پھینکا، جملہ کہا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ قم والی بی بی کی زری ہل رہی ہے، زری ماتم کر کے کہتے عجیب بندے پاکستان سے آ جاتے ہو، تمہیں سوال کرنے کے بیٹا ڈھنگ نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا حسین کا سر اور زینب کا برقع برابر ہے۔ واہ 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 واہ، یہ لاکھ سر کٹ جاتے علی کی بیٹی کے سر سے چادر نہ اترتی۔ جس کو گرمی نہیں لگی ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مار لو جو جوان ہو، بزرگ نہیں، جو جوان بیٹھے ہو، منت کر رہا ہوں، آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، آپ کو تکلیف دے رہا ہوں اس حبس کے موسم میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنے جملے پڑھے جائیں علی کی بیٹی کی غربت پر، سوچ ہی نہیں ہو سکتی۔ میں ہی بانی ہوں، میرا ہی گھر ہے، آپ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں۔ قسم سے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، خوشامد تھوڑی کروں گا، اگر آپ ہے کریں گے تو جملے پر مہر لگ جائے گی۔ حسین سے بڑا غیرت مند کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ بندے تو شام میں غریباں کو تھک گئے تھے، آج تو 14 محرم ہے، کس سے کہوں کہ ہے کرے؟ وہ کہتے ہیں زینب عالیہ معظمہ بی بی کا خیمہ، بی بی یا مجھے موت دے یا ان کو ہے کہ خیرات دے، وہ خیمہ تھا جس میں حسین بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے۔ جو پہنچ گئے وہ اونچی ہے کر دینا۔ وہ کہتے ہیں جس خیمے میں، بیٹا سر پہ ہاتھ رکھ لو، رکھ لے سر پہ ہاتھ، جس خیمے میں حسین جیسا غیرت مند اجازت کے بغیر نہیں جاتا تھا، میں موت منگیے جب آئی نا شام غریبہ، یہ کتا شمر گھوڑے سمیت بی بی کے خیمے میں داخل ہوا۔ علی کی بیٹی کبھی یہ ہاتھ سر پہ رکھ لیتی ہے؟ میں اس ہے پر اپنے بیٹے قربان کر سکتا ہوں۔ جو شرما کے ہے کرتے ہو، برقعے پہ شرما کے ہے نہیں کرتے۔ اللہ نہ کرے کسی کے بیٹے کو مارا جائے تو شاید برداشت ہو جائے، کسی کی بیٹی کو بازار میں مارا جائے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک شہر کو فتح،
میں صدقے ہو جاواں کوئی ایک جگہ تے مارے تیرے وینا تو میں قربان ہو جاواں حق انجے بندا سی سارے نو وین کرن دا جڑے شرما کے وین کر دیو تسی آئے ہی نہیں مجلس انہوں نہ ویکھ یار خود ہے کر لے میرا سونا جہندا ہاتھ آزاد ایک باری زینب دی چادر واسطے سر تے مار لے اور مار لو اج یار کچھ نہیں ہوندا امام زمانہ تواڈے ہتھاں دا تے ماتم دا گواہ پیا بن دے اگر میں جملہ مشتاق پڑھوں صحیح تو یہ مجھے مار دیں گے میں ان کے در سے نہیں پڑھ رہا یا یہ ہے نہیں کریں گے یا یہ اٹھ کے مجھے ماریں گے میں ماتم کروں تو نہ کر تو بڑا بندہ ہے تجھے کیا پتا زینب کی چادر کتنی قیمتی تھی میں نے علامہ حسین بن جاڑا سے پوچھا تھا 3 دن باہر کھڑی رہی بازار کے مجھے جاڑا صاحب کہتے ہیں صرف کھڑی نہیں رہی علی کی بیٹی 3 دن کھڑی رہی 2000 شام کی نجس عورت ناچتی رہی زینب بی بی کہتی ہو سجاد میرے قد سے میرے بھائی واقف نہیں اور میں تیرے ماتم تو قربان حوصلہ شرما کے نہیں بھیجی شرما کے نہیں جڑا نہ کرے تو نہ کرے جتنے سید بیٹھے ہو تسی ہے نہیں کرو گے میں شکایت لاواں گا زینب نو کہ تیری اولاد نے ہے نہیں کی تیری چادر تے اللہ اکبر اللہ اکبر حوصلہ میرے پتر حوصلہ میرا بچہ حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ حوصلہ ہائے تیرا برکا انجی حق بندہ سی بین پاون دا میں قربان جاواں باقی سید ہے جڑا ہے اچھی پیا کر دے جڑے پیچھے ازادار بیٹھے ہو ناراض تے نہیں بیٹھے ایک باری ہاتھ اسی بھی مارو چاہ بی بی دے ماتمی ہو ہاتھ مارو چاہ کچھ نہیں ہوندا تینوں پتہ نہیں کس ماں ہاتھ کھولا میرا پتر کھول ہاتھ سر تے ہاتھ رکھ کڑی والا ہاتھ سر تے رکھ تینوں بی بی خیرات دے گی بہلول بتائیں تو بیٹا ہم مر جائیں ایک جملہ میں اردو اچ نہیں کہنا میں اپنی زبان اچ آکھنا ہے یہ اردو اچ میرے تو درد ہی نہیں بنیا سارے میرے اپنے بیٹھے ہو میں کڑا یو پی سی پی کھلوتا رونا تے علی دی دھی دے برکے نو ہے چھری مار دیتی ہے بہلول تو میں نو یہ میرا سر تے اللہ مئی جھوٹے تے اللہ دی لعنت ہے اسی 2% مسائب پڑھے 98% درد تو انہوں سنایا ہی نہیں آج یا میں نو ماری تے یا گھر تک ٹکرا ماری اے تھوڑی غربت ہے پورا 1 سال علی دی دھی دا برکا کسے ویلے کسے ہاتھ چ رہے ہے کسے ویلے کسے ہاتھ چ رہے ہے بے غیرت نچ نچ کے آندھا رہے اے عباس دی بہن دی چادر ہے مولا آپ کی نوکری بس کر دے اور بی بی دا واسطہ نے بس کر دے جیڑے ہاتھ نہیں پہ سر تے رکھ دے تسی ہاتھ مارو تے جملہ پڑھا شام دے بازار ایک وقت ایسا ہے عباس دے سر نے گھوڑے دی گردن تو پرواز کر کے غازی کدی اس دیوار حسین آدھے کیوں جلالے چھے آدھے قرآن بند کر ذرا بین نو ٹر دا ویک حسین ویکھی ہے انج پہ ٹر دی آئی جنج عباس اور اکبر دی لاش تے حسین بے غیرت نچ دے رہا حضرت ساڈی بہن بیمار ہے خصوصی دعا بیمار ہے کربلا دا صدقہ مال